حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ماہ مبارک ربیع الثانی شریف ہے۔ اس میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ حضور سیدنا محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا عرس پاک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ یہ پڑھیں کہ مومن اور ولی اللہ اس کی موت کیسے واقع ہوتی ہے۔ مومن، ولی اللہ اور مردان خدا اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، ان کی روح کس طرح تعظیم اور تکریم کے ساتھ لی جائی جاتی ہے۔ موت کے وقت اور پھر قبر میں ان پر اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کیسے ہوتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اگر وقت بچا تو پڑھیں گے عرس کیا ہے اور عرس کیسے کرنا چاہیے، اور بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے عرض کروں گا، مگر گفتگو کو شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ ولی اللہ کی موت کا دن عرس کا دن کیوں قرار پاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی تفصیل طلب بات ہے، ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ ولی اللہ کی موت کیسے واقع ہوتی ہے۔ پھر ہم قبر تک جائیں گے، آقا علیہ السلام کی ملاقات تک پڑھیں گے، اور پھر ہمیں یہ عرس سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ موت سے بندے کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ موت ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے، لوگوں، جس کو اللہ نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے، اب اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتی رہے گی۔ آپ سب جانتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گیا، یعنی اس جہان سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ اور قرآن پاک نے انسانی تخلیق کے تمام مراحل کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی پشت انور سے ازل سے لے کے ابد تک جتنے انسان پیدا کرنے تھے سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ ایک وقت تھا ہم سب عالم ارواح میں تھے، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے شکم مادر میں آ گئے، پھر 9 ماہ ماں کے شکم میں گزار کے پھر عالم دنیا میں آ گئے، اور عالم دنیا میں آ کر جتنی کسی کی عمر ہے وہ گزارتا ہے، اور پھر اس کی وفات ہوتی ہے،
اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں، پھر وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت پھر سب کو کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے پھر میدان حشر میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک موت کو بلائے گا، حکم ہوگا موت کو بلا کے لاؤ، موت کو لایا جائے گا مینڈے کی صورت میں، اور ادھر سے اللہ پاک جنتیوں کو فرمائے گا تم بھی آ جاؤ، ادھر سے دوزخیوں کو فرمائے گا تم بھی آ جاؤ۔ جنتیوں اور دوزخیوں کے سامنے اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ اے میرے پیارے یحییٰ، تم یہ چھری لو اور اس مینڈے کو ذبح کر دو۔ یحییٰ علیہ السلام جنتیوں اور دوزخیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیں گے۔ جب وہ ذبح ہو جائے گا تو اللہ پاک جنتیوں اور دوزخیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، اے دوزخیوں، یہ موت تھی جس سے تم ڈرتے تھے، آج میں نے موت کو ہی موت دے دی ہے، تو سن لو اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور زندہ رہیں گے، جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی کے فلسفے کو سمجھایا، مگر اب ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ موت، ولی اللہ کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے عرس کو پڑھنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی، موت کی تکلیف بہت شدید ہے۔ جناب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کی تکلیف اس طرح ہے جس طرح کسی زندہ بندے کے جسم کے اوپر 1,300,000 تلواروں کے وار کرو تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، موت کی اتنی تکلیف، شدید تکلیف ہوگی کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جائیں گی تکلیف سے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت کعب الاحبار، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کے بڑے بلا کے عالم تھے یہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے تمام کتب سماویہ کو پڑھا، موت کے بارے میں، موت کی تکلیف کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت کعب الاحبار نے عرض کی حضور موت کی تکلیف ایسے ہی ہے جس طرح بیری کا کوئی چھاپا، کانٹے دار شاخ کسی کے پیٹ کے اندر داخل کر دی جائے اور وہ پھر ہر رگ کے اندر اس کے کانٹے پیوست ہو جائیں، اور پھر زور طاقتور آدمی کوئی پکڑ کے زور سے اس کو کھینچے، تو فرمایا سوچو کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ موت کی تکلیف ہے۔ اسی طرح آپ پڑھ کر دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے آخر میں حضرت ملک الموت، جو سب کی جانیں نکالتے ہیں، سب کی روحیں قبض کرتے ہیں، ان کو موت دی جائے گی۔ سب سے آخر میں اللہ پاک فرمایا کہ جبرائیل اب تو بھی مر جا، میکائیل اب تو بھی مر جا، اسرافیل اب تو بھی مر جا، اور پھر آخر میں اللہ پاک فرمائے گا اے سب کو مارنے والے،
سب کی جانیں نکالنے والے، روحیں قبض کرنے والے ملک الموت، اب تو بھی مر جا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت موت کے خوف سے، چونکہ اس سے بڑھ کر موت کی تکلیف کو کون جانتا ہے، وہ سب کی جانیں نکالتا رہا اور دیکھتا رہا تکلیف کے وقت کیا بیتتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ موت کے ڈر سے اس طرح زوردار چیخ مارے گا، خوفناک چیخ مارے گا کہ سرکار نے فرمایا اگر اس وقت دنیا زندہ ہوتی تو لوگ اس کی خوفناک آواز کو سن کے ہی مر جاتے، لوگوں کے خوف سے جگر پھٹ جاتے، مگر سب کو پہلے اللہ مار دے گا، آخر میں ملک الموت کو مارے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کسی مردے کو زندہ کر تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھیں کہ موت کی تکلیف کیسے ہے۔ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، اب اس گئے گزرے دور میں یہ چیزیں ہم نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، دلوں میں خوف خدا نہیں رہا۔ معاشرے میں جتنی تباہ کاریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جتنی معاشرے میں خرابیاں ہیں، کم تولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے، بدکاری ہے، مکاری ہے، ظلم ہے، خدا کی نافرمانی ہے، اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ میں اولیاء کے صالحین کے آپ کو حوال سناؤں جن کو موت یاد ہوتی تھی ان کا کیا حال ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب تمہارے دل سخت ہو جائیں، ان میں نرمی نہ رہے، گداز نہ رہے، رقت نہ رہے، خوف خدا نہ رہے، فکر آخرت نہ رہے، تو فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا۔ ماں موت کی یاد دلوں کی سختی کو توڑ دیتی ہے۔ فرمایا موت کی یاد سے بھی اگر دلوں کی سختی نہ ختم ہو تو کثرت کے ساتھ قبرستان جانا۔ اہل قبرستان کو دیکھو گے تو تمہارے دل کی حالت بدل جائے، تمہیں موت کی فکر پیدا ہوگی، فکر آخرت پیدا ہوگی۔ تم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی پیشی سے غافل ہوئے پھرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی پیشی کا خوف نصیب ہوگا۔ علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدے مرتبے کی وجہ سے تکبر آ گیا ہے، رعونت آ گئی ہے، غفلت آ گئی ہے، تو قبرستان جائیں گے تو آواز آئے گی کس دولت کی وجہ سے گھمنڈ کرتا ہے، تجھ سے دیکھ کہیں بڑے بڑے سلطان مٹی میں مٹی ہوئے پڑے ہیں، کس علم کی وجہ سے غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، دیکھ تجھ سے بڑے بڑے عالم موت نے ان کا کیا حال کر دیا۔ تو عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں یہ وہ سبق ہے جس کو ہر روز پڑھنا چاہیے، اس سے دلوں کی حالت بدلے گی۔ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہیں، ماتے ان کے زہد کا، ان کے ورع کا، تقوی کا، خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ 20 سال تک انہوں نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ ہر روز صبح کے وقت کاغذ قلم منگوا کے پاس رکھ لیتے، اور جب کوئی اشد ضروری بات کرنا ہوتی جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا تو لکھ کے کرتے، زبان سے نہ بولتے، اور جب رات آتی تو پھر اس کاغذ کو پڑھتے کہ کوئی بات مالک کی نافرمانی کی تو نہیں لکھی میں نے، اور جو کوئی لغزش ہوئی ہوتی اس پر نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، اللہ کے حضور استغفار کرتے، معافی مانگتے۔
حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہر روز اپنا محاسبہ کرتے ہیں، رات کا وقت آیا، بستر پر بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں، دل کو تمام خیالات سے خالی کر لیا، اور صبح اٹھنے سے لے کر واپس شام بستر پر آنے تک سارے دن کی فلم کو ریورس کر کے رپیٹ کر کے دیکھیں کہ اس بستر سے میں سب سے صبح اٹھا تھا، پہلے یہ کام کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، شام بستر پہ آنے تک سارے دن کا حساب لگائے۔ اگر کوئی کام، کوئی بات اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، اس پر ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کے حضور شرمندہ ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگیں، روئیں، استغفار کریں، توبہ کریں، عرض کرے باری تعالیٰ آج جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اور اے خالق کائنات تو میری مدد فرما، مجھے نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے۔ جب صبح آئے تو پھر محاسبہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی زندگیاں اس طرح صبح و شام محاسبہ کرتے ہوئی بیتیں، جب قیامت کے دن داور محشر کے حضور حساب کے لیے پیش ہوگا، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ فلاں بن فلاں حساب کے لیے آیا ہے، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس سے کیا حساب لیتے ہو، یہ میرا بندہ تو ہر روز صبح و شام تازہ ہی مجھ سے حساب کر لیتا تھا، جو غلطی ہوتی تھی معافی مانگ لیتا تھا، میں معاف کر دیتا تھا، آج اس کے لیے کوئی حساب نہیں ہے۔ دوستو آپ بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، میں آپ کے لیے اپنے دل فرش راہ کرتا ہوں، آپ کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھاتا ہوں۔ ہمارا آنا، مل کے بیٹھنا، سننے سنانے کا پھر فائدہ ہے کہ ہم بدل جائیں، ہم سنور جائیں۔ اگر بدلتے نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حضرت ربیع بن خیثم جن کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ 20 سال کلام نہیں کیا، توجہ کریں، زہد کا، خشیت کا، اور ہر وقت یاد مولا کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود جب دیکھتے دل کے اوپر غفلت آ گئی ہے تو آپ نے اپنے گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی، ہر روز اس قبر کے اندر چلے جاتے، قبر کے اندر لیٹ جاتے اور لیٹ کے پھر عرض کرتے باری تعالیٰ ایک مہلت اور دے دے، میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کا تدارک کر رہا ہوں، تیرے حضور اس کی معافی مانگا ہوں۔ پھر قبر سے باہر آ جاتے اور پھر اپنا گریبان پکڑ کے کہتے ربی مالک نے تجھے ایک مہلت اور دے دی ہے، اب تو بدل جا، اب تو سنور جا، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس قبر سے تجھے کوئی باہر نہیں آنے دے گا۔ جو موت کو یاد رکھتے تھے، ہم خالی کھولی دعوے کرتے اولیاء اللہ کی محبت کے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ بندہ ولی اللہ بنتا کیسے ہے، ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ جس کی ساری زندگی یاد مولا میں بیتے، ساری زندگی مولا کی تابع فرمانی میں بیتے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہماری تو ساری زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں، غفلت میں، بدکاری میں، سیاہکاری میں بیت رہی ہیں، اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ عزیز دوستو توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں نے نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا اللہ کسی مردے کو زندہ کر کے اس سے پوچھے موت کیا ہے۔ ان کی دعا پر اللہ پاک نے ایک شخص کو قبر سے کھڑا کر دیا، وہ اتنا نیک، اتنا صالح تھا کہ عبادت زندگی میں جو کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، اس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان موجود تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ مجھے تم نے کیوں اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا اے شخص ہمیں بتا موت کی تکلیف کیا ہے۔ اس نے رو کے کہا دوستو 100 سال ہو گئے میری وفات ہوئی، 100 سال بیت گئے جب میری وفات ہوئی تھی، اور کہنے لگا خدا کی قسم آج تک موت کی تکلیف نہیں ختم ہوئی ہے۔ یہ موت کی تکلیف ہے جس سے ہم بے پرواہ پھر رہے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
موت کی تکلیف برحق ہے، مگر مومن اور ولی اللہ، صالحین، مردان خدا، جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، مراقبے کرتے ہوئے، مخالفت نفس کرتے ہوئے، شب زندہ داریاں کرتے ہوئے، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، اللہ کے لیے خیرات کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے جن کی زندگیاں گزریں، فرمایا موت کی تکلیف برحق ہے، مگر اولیاء کی جب موت آتی ہے تو لمحہ موت کے وقت انہیں دیدار خدا بھی کرایا جاتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی کرایا جاتا ہے۔ اس موت کے وقت جب حجاب اٹھتے ہیں، وہ رب کائنات کے حسن مطلق کا جلوہ کرتے ہیں اور جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ موت کی تکلیف برحق ہے، مگر وہ دونوں حسنوں میں یوں کھو جاتے ہیں کہ جان نکل جاتی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ موت کی تکلیف برحق ہے۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا، ایک درویش تھے، ایک صوفی تھے، اللہ والے تھے، بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے کلام پاک پڑھا، پڑھتے پڑھتے یہ سورۃ القیامہ میں پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے والتفت الساق، موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ تکلیف سے بندہ پنڈلیوں سے رگڑے گا، جڑ جائیں گی۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس طرح آرام سے نکل جاتی ہے جس طرح خمیر آٹے سے، گوندے ہوئے خمیر آٹے سے بال نکل جاتا ہے یا مکھن سے بال نکل جاتا ہے، مگر قرآن پاک فرما رہا اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ پنڈلیوں سے جڑ جائیں گی۔ اس نے کہا اب ان دونوں باتوں کی آپس میں مطابقت کیسے ہو؟ صاف ظاہر بڑا کلام تو اللہ کا ہے۔ تو بس اسی پریشانی میں وہ سو گئے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور کے قدموں میں گر گئے، رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے درویش؟ عرض کی آقا آپ نے فرمایا ہے مومن کی روح اس طرح آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، مگر قرآن پاک فرما رہا ہے شدید تکلیف ہوگی۔ تو آقا بڑا کلام تو اللہ کا ہے، اس کی مطابقت کیسے ہو؟ آپ کے فرمان اور فرمان ایزدی کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ وہ اٹھا، اس نے ساری سورہ یوسف پڑھ دی، اسے بات سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ کسی عالم، کسی بزرگ کے پاس گیا کہ ایسے ایسے میں نے قرآن پڑھا تھا، پریشان تھا۔ پھر سرکار کی زیارت ہوئی، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ اب میں نے تو ساری سورہ یوسف پڑھ دی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان بزرگوں نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں سورہ یوسف کے کس جگہ پر تیرے سوال کا جواب ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا دیکھ، جب یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی اور پھر زنان مصر کے وزیروں مشیروں کی بیویاں باتیں بنانے لگیں، غلام خرید کے لائی تھی، غلام پہ عاشق ہو گئی، یہ ہو گیا، تو اس نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے ان کی دعوت کی، دسترخوان بچھا دیا، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں دے دیں، کہا لو کاٹو کھاؤ۔ وہ کاٹ رہی تھیں، عین اس وقت یوسف علیہ السلام کو بلا کے لے آئی۔ اب یوسف علیہ السلام چہرے پہ برقع رکھتے تھے۔ زلیخا نے عرض کی حضور میری عزت کا مسئلہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، کریم ہیں، آپ کا کیا جائے گا ایک مرتبہ چہرے سے پردہ ہٹا کے یہاں سے گزر جائیں۔ سرکار مان گئے، تشریف لائے، آپ نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ وہ پھل لے کے کاٹ رہی تھیں، زلیخا نے کہا نہیں تانے دینے والیوں، دیکھو میرا محبوب آ گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو ان پر یوں کیفیت انہماک اور استغراق طاری ہوئی کہ ان کے ہاتھوں سے پھل گر اور پھلوں کے بجائے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ،
اور کہنے کہ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو کو بشر لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کو بزرگی والا فرشتہ آ گیا ہے۔ ان بزرگوں نے سمجھایا اے اللہ کے ولی سرکار یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو، چھریاں چل جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، خبر نہیں ہوتی، تو سرکار یہ سمجھا گئے ہیں درویش رویا نہ کر، جب تیری موت کا وقت آئے گا میں مصطفیٰ خود لینے آؤں گا۔ ارے چہرہ یوسف سامنے ہو، چھریاں چل جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، خبر نہیں ہوتی، حسن مصطفیٰ سامنے ہو، جان نکل جائے، خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ رویا نہ کر، ہم خود تجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وصال کا وقت آیا، 70 اولیاء اللہ کو حضور فردن فردن آ کے ملے خواب میں، اور فرمایا میرا اور میرے رب کا عاشق ذوالنون مصری دنیا سے جا رہا ہے، اور میں مصطفیٰ خود لینے کے لیے آیا ہوں، اے ولیو تم سب آؤ میرے ہم رکاب ہو جاؤ۔ ہم جلوس کی شکل میں چلتے ہیں اور ذوالنون مصری کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، کسی نے دیکھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جس طرح کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نے پوچھا آقا کیا بات ہے؟ فرمایا بخاری کو لینے آیا ہوں، اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو عاشقوں کو خود تاجدار کائنات لینے کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک تو موت کے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اور نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت خدا کی قسم دیدار خدا نصیب ہوتا ہے۔ وقت نہیں نا اس کے اوپر پورا گھنٹہ میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور ولی اللہ کی موت کے بارے میں بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جب ولی اللہ کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 500 نوری فرشتوں کو بھیجتا ہے جلوس کی شکل میں۔ یہ ہے شان جو زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزار کے جاتے ہیں۔ فرمایا ہر نوری فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوتا ہے، شاخ ایک ہے اس گلدستے میں، مگر اس کے اوپر 20 مختلف پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر پھول کا کلر ڈیزائن الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ صرف یہ کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایک گلدستہ ہوتا ہے جس کے اوپر 20 پھول ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر فرشتے کے دوسرے ہاتھ میں کستوری اور عنبر سے معمور سفید رنگ کا ریشمی ایک رومال ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 500 فرشتے جلوس کی شکل میں پوری تعظیم اور تکریم کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ ولی اللہ کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ 500 فرشتے ولی اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اشار کر کے، اور فرمایا ملک الموت علیہ السلام وہ جو سفید ریشمی رومال ہوتا ہے ان کے پاس، ان کی ٹھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، اور اوپر فرمایا کستوری اور عنبر وہ خوشبوئیں رکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی اللہ کی جب موت کا وقت آتا ہے اس کی 4 پائی سے لے کے 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے۔ فرمایا جنت میں جو اس کو ملنے والے محلات ہیں، باغات ہیں، انہار ہیں، حور و قصور ہیں، سب سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ماں جنت کے تمام مناظر کو دیکھتا ہے۔ اس کو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ خرجی الی صدر مخدود۔ فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ بغیر کانٹوں والی بیریوں کی طرف چل، وہ دیکھ بیریاں جن پہ کانٹے بھی نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وطلح مندود، چل ان درختوں کی طرف چل جن کی گھنی شاخیں اور گھنی ٹہنیاں ہیں اور لمبے سائے ہیں اور بہتے پانی ہیں،
قرآن پاک پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں اور حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا محلات سامنے ہیں، جنت کے باغات سامنے ہیں، جنت کے انہار سامنے ہیں، جنت کی ملنے والی تمام نعمتیں سامنے ہیں۔ لوگوں خدا کی قسم نہ صرف جنت سامنے ہوتی ہے، جنت والا مولا خود سامنے ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، ایک وقت تھا تیرا نفس نفس امارہ تھا، تو نے عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے اس نفس امارہ کو نفس لوامہ بنایا، پھر ملہمہ بنایا، پھر مطمئنہ بنایا۔ اے نفس مطمئنہ، فرشتے کہتے ہیں ارجی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ جب وہ کہتے رب کی طرف لوٹ چل، خدا کی قسم رب سامنے ہوتا ہے۔ جس طرح شہید کی موت کا وقت آتا ہے تو شہید کی جان بعد میں لی جاتی ہے، پہلے اسے دیدار خدا کرایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافر کے ساتھ لڑنا یہ جہاد جہاد اصغر ہے، اور فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ فرمایا کافر کے ساتھ جنگ گھنٹہ 2 گھنٹے، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ سال ہوئی، مگر فرمایا نفس کے ساتھ جنگ جو ہی بندے کا شعور بیدار ہوتا ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ بارگاہ مولا میں چلا نہیں جاتا تب تک نفس کے ساتھ جنگ جاری رہتی ہے۔ تو لوگوں کوئی گھڑی 2 گھڑی کافر سے لڑے اور موت کا وقت آئے دیدار خدا کرایا جاتا ہے، تو جو ساری زندگی نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ لڑتا رہا اس کی موت کا وقت آئے تو دیدار خدا کیوں نہیں کرایا جاتا ہے؟ یہ فرق سمجھیں۔ فرمایا کافر کے ساتھ جنگ کرنا، فرمایا جنگ سے واپس آئے حضور نے صحابہ سے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ عرض کی آقا اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ گھر بار بیوی بچے چھوڑ گئے، جانیں تھیلی پہ رکھ لیں، کفر سے برسرے پہ کار ہو گئے، کئی ساتھی مر گئے، ہم بھی مرنے آئے تھے، اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ قیل یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، آقا اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ما قال وہی مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو لوگوں جب جہاد 2 ہوئے تو اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی شہادتیں بھی 2 ہوئیں۔ کافر کے ساتھ جو لڑ کے مرا اس کی شہادت شہادت اصغر ہوئی، نفس اور شیطان کے ساتھ لڑتے لڑتے جو مرا اس کی شہادت شہادت اکبر ہوئی فرمان مصطفیٰ کے مطابق۔ اب آپ دیکھ لیں، فرق سمجھیں۔ میجر عزیز بھٹی صاحب شہید ہوئے کہ نا 1965 کی جنگ میں، لڑتے لڑتے کتنی قربانی دی انہوں نے، شہید ہیں وہ، زندہ ہیں۔ اور ادھر آ جائے حضور داتا گنج بخش علی حجویری ایک فقیر آرام فرما ہے، زندہ وہ بھی ہے زندہ یہ بھی ہے، فرق خود دیکھ لو۔ جو گھڑی 2 گھڑی لڑا زندہ تو وہ بھی ہے، مگر جو ساری زندگی لڑتا رہا اللہ کے لیے نفس اور شیطان کے ساتھ، اس کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ جا کے دیکھ لو، خدا کی قسم 24 گھنٹے میں جب جی چاہے جا کے دیکھو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کوئی دعا مناجات کر رہا ہے، کوئی خیرات بانٹ رہا ہے۔ ہر وقت مخلوق خدا کا تانتا بندھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ پاک دکھا رہا ہے جو میرے لیے ساری زندگی نفس اور شیطان سے لڑتے رہتے ہیں ان کو یہ زندگی عطا کرتا ہوں، یہ شان عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جب ولی اللہ کی موت کا وقت آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی اللہ کو جس طرح شہید کو دیدار خدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ولی اللہ کو بھی دیدار خدا کروایا جاتا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے پڑھیں گے عرس کیا ہے اور عرس کیسے کرنا چاہیے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی توفیق سے اس سے آگے پھر ہم پڑھیں گے۔ ہم سب کو اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔